اماں میں واپس لندن جا رہا ہوں، ناشتہ کرتے سہار صاحب نے اطلاع دی۔ کیوں خیریت؟ انہوں نے پوچھا۔ دراصل میں ہسپتال سے 1 ماہ کی چھٹی لے کر آیا تھا، اب تو 8 دن اوپر ہو گئے ہیں، تو کل مجھے کال آئی تھی، اس لیے جانا پڑے گا۔ مگر ڈیڈ، ہماری اس سلسلے میں بات ہوئی تو تھی، اور ہم نے یہی طے کیا تھا کہ ہم لوگ واپس نہیں جائیں گے۔ تو پھر غزان نے حیرت سے پوچھا کہ وہ حامی بھر چکے تھے، تو اب یہ واپس جانے کی بات اس کو حیرت میں ڈال گئی تھی۔ آغا جان بھی اپنا ناشتہ چھوڑ کر اب انہیں گھور رہے تھے۔ ان کو اپنی جانب سے ایسا گھورتا دیکھ کر وہ کچھ گڑبڑا کر اور گلا کھنگار کر دوبارہ گویا ہوئے۔ آپ لوگ مجھے ایسے مت دیکھیں، میں وہاں صرف چند دن کے لیے ہی جا رہا ہوں، ریزائن وغیرہ اور کچھ اور معاملات ہیں جو مجھے دیکھنے ہیں۔ آپ سب فکر مت کریں، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ ان سب کو اپنی طرف دیکھتا پا کر انہوں نے وضاحت دی۔ کب تک آئے گا؟ بیبے نے جواب پوچھا۔ زیادہ سے زیادہ 8-10 دن تک، جو مرضی آئے کرو تم لوگ، ہماری کون سنتا ہے۔ روشانے کہاں ہے؟ اور حریم بھی ناشتے بھی نہیں آئی؟ آغا جان نے ناراضگی سے اظہار صاحب کو دیکھتے ہوئے بیبے سے پوچھا۔ ان کے پوچھنے پر جہاں بیبے گڑبڑائی، وہیں الفت بیگم نے بھی چونک کر اس کی کرسی کو دیکھا جو آج خالی تھی۔ دونوں سو رہی ہیں، شاید اس نے کام پر نہیں جانا، اور آپ کو پتہ تو ہے شانو جب چھٹی کرتی ہے تو حریم بھی اسکول نہیں جاتی۔ آپ ناشتہ کریں، وہ جب اٹھے گی تو کر لے گی۔ بیبے نے انہیں ٹالا۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ، حریم ان کے پاس آتے ہوئے بولی۔ سب نے مڑ کر اسے دیکھا، جس کے ہاتھ اور چہرے کے ساتھ ساتھ فراک بھی بھیگا ہوا تھا۔ اس نے شاید خود اپنا منہ دھویا تھا، اس لیے کپڑے بھی گیلے کیے ہوئے تھے۔ بیبے نے جلدی سے سیڑھیوں کی طرف نگاہ دوڑا کر روشانے کو ڈھونڈنا چاہا کہ اس کا کچھ پتہ نہیں تھا کب آغا جان کے سامنے منہ کھول دیتی، مگر اسے نہ پا کر اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وعلیکم السلام، تیری پھپھی کدھر ہے؟ ادھر آ میرے پاس، وہ سو رہی ہیں، مجھے ناشتہ دیں۔ جب کسی کو میری پھپھو کی پرواہ نہیں تو میں کیوں کروں؟ وہ منہ بگاڑ کر سوچتی ان کے پاس جانے کی بجائے اپنی چیئر پر بیٹھی۔ میں خود کر سکتی ہوں، دارا کو نوالا بنا کر اپنی طرف بڑھاتا دیکھ کر اس نے تیکھے لہجے میں کہا، اور پلیٹ کھینچ کر اپنے سامنے رکھ کر خود کھانے لگی۔ بیبے نے تارا کو سر کے اشارے سے پیچھے ہونے کا کہا۔ اس کا بھروسہ نہیں تھا کہ کون سی بات بری لگ جاتی اور وہ پھٹ پڑتی۔ کیا بات ہے، میری پتری کا موڈ کیوں خراب ہے؟ آغا جان نے اس کے ماتھے کے بل دیکھتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ آپ کو اس سے کیا؟ اس نے خفی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ لو بھلا، مجھے کیوں نہیں؟ بتاؤ میرے بچے کو کیا شکایت ہے مجھ سے؟ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے اٹھے اور اس کے پاس آ کر رکے۔ ایسے ہی موڈ خراب ہے، آپ جاؤ میں دیکھ لیتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، بیبی جلدی سے بول اٹھی، ساتھ ہی حریم کو ایک تگڑی سی گھوری سے بھی نوازا۔ پتر بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ اس کو منہ بنا کر سر جھکاتے دیکھ کر انہوں نے دوبارہ پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے آہستگی سے کہا۔ ارے میں نے کہا نا میں دیکھ لیتی ہوں، آپ جاؤ، بیبے نے جلدی سے کہا۔ الفت بیگم سر جھکائے ناشتہ کرنے میں مصروف تھیں، جبکہ باقی سب سانس روکے اس 2 فٹ کے فتنے کو دیکھ رہے تھے، جو اگر اپنا منہ کھول دیتا تو اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو جاتا۔ اس کی شکایت دور کر دیجیے گا، یہ ہمارا سب سے پیارا بچہ ہے، اس کو ناراض نہیں رکھ سکتے ہم۔ وہ محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کمرے میں چلے گئے۔ جا ذرا اس کی پھپھی کو لے کر آ، اس کو اکیلا چھوڑ کر خود نیندیں پوری کر رہی ہے، بیبے نے اس کی خشمگین نگاہوں سے دیکھتے ہوئے تارا سے کہا۔ وہ سو رہی ہیں، ان کے کمرے میں جانے کی ضرورت نہیں، میں خود اٹھا لوں گی، آپ اپنا کام کریں۔ اس سے پہلے تارا اوپر جاتی حریم نے کہا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی کچن میں چلی گئی۔ حریم آہستہ آہستہ اپنا ناشتہ کرنے لگی۔ ہمیشہ اسے روشانے ہی ناشتہ کرواتی تھی یا پھر تارا یا ماسی سے کوئی بہت کم ہی وہ خود کھانا کھاتی تھی، اس لیے آج اسے خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، مگر ناراضگی جتانا بھی زیادہ ضروری تھا، اس لیے خود ہی لگی رہی۔ پہلے جو کپڑے صرف پانی سے بھیگے ہوئے تھے، اب ان پر گھی اور دہی کے بھی جا بجا داغ پڑ چکے تھے۔ ناشتہ کیا نہیں جاتا اور بڑی بڑی باتیں اس سے جتنی مرضی کروا لو۔ بیبے اس کے ہاتھ منہ اور اس کے سامنے میز پہ بکھرے پلاوے کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ میری پھپھو کی بیڈ ٹی دے۔ نیپکن سے ہاتھ اور منہ صاف کرتے ہوئے کرسی سے نیچے اتری۔ لائیں نی کڑی، دے اس کی پھپھی کا جو مانگ رہی ہے۔ بیبے نے پوچھخانے میں تارا کو اشارہ کیا۔ انداز ایسا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو غائب کرو۔ آغا جان ابھی گھر میں ہی تھے، اور جب تک وہ کمرے میں اور یہ باہر تھی ان کی جان سولی پر لٹکی رہتی۔ میں لے جاتی ہوں، گرم ہے، تمہارا ہاتھ نہ جل جائے، تارا نے اس کو ہاتھ بڑھاتا دیکھ کر کہا۔ رہنے دیں، میں خود لے جاؤں گی، ضرورت نہیں کسی کی، اپنی جھوٹی محبت اپنے پاس رکھیں۔ اس نے انگلیاں اٹھا کر اس کے ہاتھ سے مگ تقریباً چپٹا اور آدھا مگ ہونے کی وجہ سے چائے چھلکنے سے بچت ہو گئی تھی۔ حریم بیٹا کس طرح سے بات کر رہی ہو؟ بڑی ہیں تم سے، بدتمیزی نہیں کرو۔ فردوس چچی نے تارا کا پھیکا پڑتا رنگ دیکھتے اسے ٹھوکا۔
اچھا میں بدتمیزی کر رہی ہوں، اور جب رومی پھپھو کی مما میری پھپھو کو ڈانٹتی ہے تب تو کوئی انہیں کچھ نہیں کہتا۔ کل جب انہوں نے میری پھپھو کو تھپڑ مارا تب بھی کسی نے انہیں کچھ نہیں کہا، اور میری تھوڑی سی بات آپ کو بدتمیز لگ رہی ہے؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھے ماتھے پہ بل سجائے ان کو لاجواب کر چکی تھی۔ بیبے نے جلدی سے مڑ کر اپنے کمرے کی طرف دیکھا، مابعدہ آغا جان نہ سن لیں۔ حریم کی بات پر آغا جان نے بے ساختہ الفت بیگم کو دیکھا جو اس کی شکوہ گناہ نظروں سے خود کو دیکھتا پا کر سر جھکا گئے۔ حریم، بیبے نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ کیا حریم، میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ آپ کو پتہ ہے رات پھپھو آپ سب کی وجہ سے روتی رہیں، اور اتنا زیادہ روتی رہیں کہ میں بتا نہیں سکتی، مگر آپ سب کو کیا فکر، آپ کون سا ان سے پیار کرتے ہیں؟ اس کی بات پر سب نے بے اختیار سے دیکھا۔ بیبے جو غصے سے گھور رہی تھی، ان کے تاثرات یکسر بدلے۔ انہوں نے الفت بیگم کو دیکھتے ہوئے تعصب سے سر جھٹکا۔ کیا مطلب روشی روتی رہی ہے؟ کیوں؟ فردوس چچی بے اختیار اٹھ کے اس کے پاس آئیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس نے الفت بیگم کو چتاتی نظروں سے دیکھا اور واپس جانے کو پلٹی۔ لاؤ بیٹا میں لے جاتی ہوں۔ رمشا نے آگے بڑھ کر اسے مگ لینا چاہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی لے جاؤں گی، اپنی پھپھو کا خیال میں رکھ سکتی ہوں، آپ سب ایک جیسے ہو۔ بڑبڑاتے ہوئے مگ کو دونوں ہاتھوں میں تھامے اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا مما، خزان افسوس کہتا اٹھ گیا۔ خود کو اتنے لوگوں کی نظروں کے اثار میں پا کر الفت بیگم گویا اپنی نظریں اٹھانا ہی بھول گئی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو روشانے فون پر اپنی سیکرٹری سے بات کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے تم اسٹور چلی جاؤ، آج میں نہیں جاؤں گی تو ہو سکتا ہے خزان بھی نہ آئے تو تم سنبھال لینا، ویسے مجھے یاد نہیں کہ تمہاری آج سے چھٹی ختم ہو رہی ہے۔ وہ حریم کے ہاتھ میں اپنے لیے چائے دے کر خوشگواریت سے مسکراتے ہوئے بولی، آج تو مشکل ہوگی، ویسے مجھے شہر آنا تو ہے مگر ہو سکتا ہے اسٹور کا چکر نہ لگا سکوں۔ بسما نے اس کے اسٹور پر آنے کے متعلق پوچھا تو اس نے جواب دیا، اوکے خدا حافظ، پھر بات ہوگی، اپنا خیال رکھنا۔ حریم کو منتظر پا کر اس نے فون رکھا اور اس کے جانب متوجہ ہوئی۔ گڈ مارننگ پھپھو، حریم اس کو فارغ دے کر چہکی۔ گڈ مارننگ۔ وہ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اٹھی۔ آپ کی بیڈ ٹی؟ اس نے مگ اس کی طرف بڑھایا۔ ارے واہ، مگر تم کیوں لے آئی؟ تارا یا ماسی کہہ دیتی وہ دے جاتی۔ اس کے ہاتھ سے چائے لیتی ہوئے مسکرا دی۔ کیا حال بنا رکھا ہے؟ اس نے کپڑوں کا حشر دیکھتے ہوئے اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ میں نے خود ناشتہ کیا ہے، اس نے فخر سے اطلاع دی۔ یا اللہ حریم، کیا کرتی ہو؟ ایسے ناشتہ کون کرتا ہے؟ روشانے نے اپنا ماتھا پیٹا۔ پہلی بار میں ایسا ہی ہوتا ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ اب وہ مگ رکھتی الماری سے اس کے کپڑے نکال کر اسے لیے واش روم میں آئی اور اسے چینج کروانے لگی۔ ایک ہی گھنٹے میں تم دوسری بار چینج کر چکی ہو، اب خیال رکھنا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے باہر نکلتے ہوئے بولی اور تولیے سے اپنا منہ پوچھتے ہوئے چائے اٹھا کر باہر کی طرف بڑھی کہ حریم بھاگتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ کیا؟ اس کو اپنا راستہ روکے کھڑا دیکھ کر اس نے پوچھا۔ مجھے اٹھائیں، اس نے اپنی باہیں پھیلائی۔ اوکے جناب۔ اس نے مگ دیوار کے پاس رکھی، میز پر رکھا، جھک کر اسے اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے چائے کا مگ اٹھاتی باہر نکل گئی۔ تمہارے چکر میں میری چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ سیڑھیاں اترتی چائے کا گھونٹ لیتی ہوئے اسے لیے باورچی خانے میں گئی۔ ہاں تو کس نے کہا تھا مجھے چینج کروائیں، پہلے چائے پی لیتی، اس نے فوراً جواب دیا۔ تو اب آپ یہاں بیٹھو، میں چائے گرم کر لوں؟ روشانہ نے اسے گود سے اتارنا چاہا۔ ان دونوں کو وہاں دیکھ کر تارا ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ لاؤ میں کر دیتی ہوں۔ کچھ دیر پہلے حریم کی بات سن کر وہ روتی رہی ہے، اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ وہ اس کے ساتھ زیادتی کر گئی ہے، اس میں اس کی غلطی تو نہیں تھی نا؟ نہیں میں نے نہیں نیچے اترنا۔ حریم نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا بھائی میں ایسے ہی کر لیتی ہوں۔ تارا کو نظر انداز کرتی پین چولہے پر رکھ کر اس میں چائے انڈیل کر آنکھ جلانے لگی۔ میں نہیں بنا دیتی ہوں، تارا نے اس کی طرف سے نو لفٹ دیکھ کر کہا۔ تم آج اسکول نہیں گئی؟ ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے اس نے حریم کو مخاطب کیا۔ میں نے سوچا آپ نہیں جائیں گی تو میں بھی چھٹی کر لیتی ہوں، اس نے کھلکھلاتے ہوئے جواب دیا۔ چائے ابلنے لگی۔ رات کو بڑے پلان کر رہا تھا کہ اب سے اسے ڈیلی اسکول جایا کروں گی اور اچھے سے پڑھائی کرنی ہے، اب پتہ نہیں کہ وہ کون تھا۔ روشان نے سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے چائے مگ میں اڈیلنے لگی۔ روشی سنو، آئی ایم سوری۔ اس کو باہر نکلتا دیکھ کر تارا جلدی سے بولی، مگر وہ جواب دیے بنا باہر نکل گئی۔ کیا ضرورت تھی اتنی بکواس کرنے کی؟ اس نے خود کو کوسا۔ ہم کہیں باہر گھومنے چلیں؟ مثلاً؟ روشانہ نے اسے اٹھائے لان میں واک کرتے ہوئے چائے بھی پی رہی تھی۔ کہیں بہت دور جہاں بس میں اور آپ ہوں اور ڈھیر سارا انجوائے کریں۔ اس نے آنکھیں گھمائیں۔ اور اسکول کون جائے گا؟ چلی جاؤں گی، اسکول کون سا بھاگا جا رہا ہے؟ حریم نے بیزاری سے کہا۔ نالائق اسٹوڈنٹ، روشانے نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ لو یو پھپھو، اس کی گردن میں منہ چھپاتے اس نے بات بدلی۔ گندا بچہ، روشانے نے اس کی حرکت پر ہنستے ہوئے واپس مڑ کر مگ لان میں رکھی کرسی پر رکھ کر دوبارہ سے ٹہلنے لگی۔ کیا میں بھی آ سکتی ہوں؟ رمیسا نے ہال کے دروازے پہ کھڑے ہو کر پوچھا اور اس کے جواب کا انتظار کیے بنا اس کے ساتھ چلنے لگی۔ ناراض ہے مجھ سے؟ اس کو خاموشی دیکھ کر اس نے پوچھا۔
آئی نو مما نے زیادتی کی ہے، تمہاری غلطی نہیں تھی، ان کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں۔ پلیز تم ان کی باتوں کو دل پر مت لینا، وہ دل کی بری نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی سے اتنی روڈ بیہیو کرتی ہیں۔ پتہ نہیں ان کا تمہارے ساتھ اتنا سخت رویہ کیوں ہے۔ پلیز رومی، اگر تمہارا مجھ سے بات چیت کرنا تائی جان کو اچھا نہیں لگتا تو مت کیا کرو، میں کسی دن بدتمیزی کر جاؤں گی جس کا بعد میں مجھے بھی افسوس ہوگا، سو پلیز تم خیال رکھا کرو۔ اب جاؤ یہاں سے، اگر انہوں نے دیکھ لیا تو تمہیں تو کچھ بھی نہیں کہیں گی مگر مجھے ضرور باتیں سنائیں گی۔ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تم مما کی وجہ سے مجھ سے تو ناراض نہ ہو، رمیسا نے لجاجت سے کہا۔ اوکے، میں ہی چلی جاتی ہوں۔ اس کو وہیں موجود دیکھ کر وہ اندر چلی گئی۔ یار روشی، سنو تو صحیح میری، کیا وہ بولتی ہوئی اس کے پیچھے آتے کہ ہال میں موجود الفت بیگم کو دیکھ کر اس کے قدموں میں اور زبان کو بریک لگ گیا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے روشانہ کو کمرے میں جاتا اور رمیسا کو اچانک خاموش ہوتا دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ ناراضگی سے کہتی واپس پلٹ گئے۔ الفت بیگم وہیں کھڑی تھی، کبھی سیڑھیوں کی طرف دیکھتی جہاں روشانہ جا رہی تھی اور کبھی بیرونی دروازے کو جہاں سے رمیسا نکلی تھی۔ جی اماں، آپ نے بلایا؟ فردوس چچی نے کمرے میں داخل ہوتے پوچھا۔ ہاں ادھر آ ذرا، میں سوچ رہی کہ تو شہر کا چکر لگا لے اور ساتھ ہی رومی کے لیے زیور بنانے کے لیے دے اور شانو سے کہہ کچھ کپڑے بھی منگوا لے، رومی کو دکھا لینا، جو اسے اچھا لگے وہ رکھ لینا، یا پھر ایک کام کر اسے شانو کے ساتھ ہی بھیج دے، اسے جو اچھا لگے گا خود ہی لے گی۔ لیکن اماں، اظہار بھائی کی تو شام کی فلائٹ ہے نا، تو میں کون سے کل رسم رکھنے کا کہہ رہی ہوں، سو کام ہوتے ہیں، ابھی سے شروع کریں گے یہ تو نپٹیں گے نا، اور کرنے بھی تو نے ہے، اکیلی ہے نا۔ رمشا کی اولی چلی جاتی ہے شانو اپنے کام پر، اور الفت کو بھی اپنی تیاری کرنی ہے، لہذا تو ابھی سے لگ جا کام پر۔ بیبے نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چکر لگاتی ہوں شہر کا، مگر اماں مجھے روشی کچھ خفا خفا سی لگتی ہے۔ فردوس چچی جو صبح سے اس کا موڈ دیکھ رہی تھی، اس کے تناظر میں بیبے کے سامنے اپنے خد سے اظہار کیا کر گئیں۔ جانتی ہوں وہ ناراض ہے ہم سے، مگر اس وقت حالات کا تقاضا یہ ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے۔ اماں ویسی بھی کیا مسئلہ ہے، لیہت بھابھی پہلے محض کڑوی کسیلی باتیں سناتی تھی، مگر اب ہاتھ بھی اٹھا دیا۔ سچ کہوں تو مجھے ان کی حرکت ذرا نہیں بھائی، ایسا بھی کون کرتا ہے، اتنے سالوں پرانی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنائے ہوئے ہیں۔ میں سوچ رہی ہوں میں ایک بار بات کروں ان سے، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ ہرگز نہیں، میں جب کہہ رہی ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا تو تم سب کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ پتہ نہیں آج کل کی نسل کو کیا ہو گیا ہے، معاملہ فہمی سے کام تو لینا سیکھا ہی نہیں ہے، جلد بازی میں چاہے جتنا بڑا نقصان کر لیں مگر صبر نہیں کرنا۔ بیبے نے سختی سے کہا۔ اماں آپ شاید دیکھ نہیں رہی ہیں، وہ 2-3 دن سے خود کو ہم سب سے الگ کیے ہوئے ہے، دور ہوتی جا رہی ہے ہم سے، کام کے علاوہ کوئی بات کرو تو ہوں ہاں کر کے چپ ہو جاتی ہے۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں، وہ آپ سے، مجھ سے، ہم سب سے بدگمان ہو رہی ہے۔ فردوس چچی نے افسوس سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں سب دیکھ رہی ہوں، سمجھ رہی ہوں، مگر تم یہ نہیں سمجھ رہی ہو اس وقت کچھ بھی کہنے کی بات کتنی خراب ہو سکتی ہے۔ الفت کو ضد دلانا مطلب یہ رشتہ ختم کرنا، چاہے غازی یہ رشتہ رکھنے میں جتنا بھی سنجیدہ ہے، مگر اس کی ماں ہے فردوس، اپنی بات منوانے کے لیے ماؤں کے پاس 100 ڈھنگ ہوتے ہیں، وہ کب تک اس کی بات نہیں مانے گا؟ تم لوگ مجھے مت پڑھاؤ، اپنا کام کرو، اس معاملے کو میں خود دیکھ لوں گی، بیبے نے حتمی لہجے میں کہا۔ اماں روشنی کیا سوچے گی، اسے تو نہیں پتہ نا کہ آپ کیا کر رہی ہیں اور کیوں کر رہی ہیں۔ روشانے نے جو فردوس چچی کو افسر صاحب کا پیغام دینے آئی تھی، اپنا نام سن کر ٹھٹک کر رکی۔ نہ تو مجھے یہ بتا، کیا تو رمشا کو نہیں تھپڑ لگا لیتی، ساتھ کو جھڑک نہیں لیتی؟ اگر الفت نے اسے تھپڑ لگا بھی دیا تو کون سی قیامت آ گئی، کیوں اتنا ہوا بنا لیا اس بات کو؟ ایک تھپڑ ہی مارا نا۔ دیکھ فردوس، تیرا اب اس سے بڑا نازک رشتہ بننے جا رہا ہے، تیری ہونے والی بہو کی ماں ہے، اگر ابھی سے ہی کھٹپٹ شروع ہو گئی تو ساری زندگی کیسے نبھے گی؟ اس لیے یہ آلتو فالتو کے خیالات۔ وہ بولتے ہوئے ان کی نظر دروازے کی طرف گئی جہاں دروازے کے بیچوں بیچ روشانیں کھڑی تھی۔ اس کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ اس نے آدھی بات سنی ہے، اور آدھی بات ہمیشہ بدگمانی کا باعث بنتی ہے۔ ان کو خاموش ہوتا دیکھ کر الفت بیگم نے پلٹ کر دیکھا، جو اسے دیکھ کر جلدی سے اٹھی۔ آؤ بیٹا، ہم ابھی تمہارے بارے میں ہی بات کر رہے تھے۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ جی میں نے سن لیا ہے، خیر چاچو کی کال آئی تھی، 5 لوگوں کے کھانے کا کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی کہ کھانا آپ خود بنائیے گا، وہ بے تاثر انداز میں کہتی ایک سپاٹ نگاہ بیبے پر ڈالتی کمرے سے نکل گئی۔ دیکھا آپ نے، ابھی تک ناراض ہے؟ فردوس چچی نے بیبے کو جتاتی نظروں سے دیکھا، اور ابھی آدھی بات سن کر مزید ناراض ہو گئی ہے، بیبے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فردوس چچی نفی میں سر ہلاتی باورچی خانے میں چلی آئیں۔
मुझे तो समझ नहीं आ रहा हानिया मैं क्या करूँ, मम्मा को कैसे समझाऊँ, इतनी पूरी पुरानी बात को लेकर वो ज़िद किए बैठी हैं। ग़ज़ान ने परेशानी से कहते हुए सोफ़े की पूँछ से टेक लगाई, मगर अचानक ही किसी ख़्याल के तहत इसकी आँखें चमकी। जिब्रान मामू, हाँ जिब्रान मामू, ये सब इन्हीं की वजह से हुआ है तो वही अब ठीक भी करेंगे। इससे जेब से मोबाइल निकालते उनका नंबर डायल किया। मुझे भी यही लगता है, वरना तो ये बात बढ़ती ही जा रही है और किसी दिन ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। हानिया भी मुतकफ़िर सी बैठी थी। ग़ज़ान बात कर रहा हूँ मामू। दूसरी जानिब से फ़ोन रिसीव होने पर इसने कहा, खैरियत, इतना मुँह लटका कर क्यों बोल रहे हो? इसके बूझे-बूझे अंदाज़ पर उन्होंने पूछा, 20-25 साल पहले जो आपने लव स्टोरी शुरू की थी ना, ऑफ़िस से अधूरा छोड़कर मुझसे बाहर फ़रार हो गए थे, इसकी बाक़ियात अभी भी मौजूद है। इससे पहले कि आपकी तरह मैं भी इन आने वाली नस्ल के लिए ऐसी किसी रुकावट का बाइस बनूँ, आप पहली फ़ुर्सत में पाकिस्तान तशरीफ़ ले आएँ और अपनी माँ जाई को समझाएँ, मेरा लटका मुँह खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। इसने जलकर कहा, यार मामू, अब आप इसी की दुहाई की फ़िल्मी हीरोज़ की तरह माज़ी में मत खो जाइएगा। मेरा हाल शदीद खतरे की ज़द में है। इनकी जानिब से गहरी खामोशी पाकर ग़ज़ान ने झंझला कर कहा, तुम्हें कैसे पता? उन्होंने हैरानगी से पूछा। मैं सब जानता हूँ, प्लीज़ बस आप एक बार पाकिस्तान आ जाएँ, मुझे आपकी सख्त ज़रूरत है। हुआ क्या है, कुछ बताओगे? उन्होंने फ़िक्रमंदी से पूछा तो वो इन्हें बताने लगा। तुम परेशान ना हो, मैं आपा से बात करता हूँ। नहीं, बात करने से कुछ नहीं होगा, आपको यहाँ आना पड़ेगा। ख़ज़ान ने जल्दी से कहा, वहाँ आना तो मुमकिन नहीं है। मैं इसी मंथ रूमी की मंगनी की तकरीब है, आप इसमें शिरकत कर रहे हैं और मैं फ़ाइनल कर चुका हूँ। इसने हतमी अंदाज़ में बात ख़त्म की। मगर बेटा ऐसे कैसे? मैं इंतज़ार करूँगा, खुदाफ़िज़, इसने कहते हुए खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। क्या कह रहे थे, आ रहे हैं? फ़ोन बंद होने की बात हानिया ने पूछा। ना आए तो मैं खुद जाकर ले आऊँगा, ये मसला अब हल हो ही जाना चाहिए। वो बोलता हुआ उठ गया। शाम ढले वो घर वापस आया तो कमरे में चला आया। मूड ख़राब होने की वजह से वो खाने पर भी नहीं गया। रुमैसा इसका मूड देखते हुए खाना इसके कमरे में दे गई थी। रोशानी से इस दिन के बाद इसका सामना नहीं होता और जब इसे इसे उल्फत बेगम के हाथ उठाने का पता चला था, वो खुद ही इससे कतरा रहा था। जहाँ वो होती नामहसूस अंदाज में वहाँ से गायब हो जाता। स्टोर भी नहीं जा रहा था। इस दिन की इस तकलीफ़ से और बेबसी को सोचता तो नदामत में गिर जाता। रह रह कर इसके जुमले इसके कानों में गूंजते थे। एहसास शर्मिंदगी इतना था कि वो इससे यूँ भागता फिर रहा था कि अब तो इसे देखे भी 2-3 दिन गुज़र गए थे। अभी वो बेड पर बैठा इसी के बारे में ही सोच रहा था कि इसका फ़ोन बजने लगा। साथ का नंबर देखते हुए इसने कॉल उठाई तो इसने इसे नीचे आने को कहा। वो कमरे से निकला तो सामने से रोशाना आती दिखाई दी। वो अपने कमरे की तरफ ही आ रही थी कि इसको सामने से आता देखकर वो वापस पलट जाना चाहता था, मगर कदम साथ नहीं दे रहे थे। दिल चाह रहा था कि वो उसके खुद तक पहुँचने से पहले-पहले कहीं गायब हो जाए, मगर कदम थे कि उठने से इनकारी हो चुके थे। वो लम्हा ब लम्हा इसके करीब आ रही थी और वो साकित सा खड़ा था जैसे कोई पत्थर का मुजस्मा हो। जैसे ही उसके करीब पहुँची इसकी निगाहें झुक गईं। इसके पास से गुज़रकर वो रुकी और गर्दन मुड़कर इससे देखा जो दूसरी जानिब मुँह किए खड़ा था। इसकी आँखों में ढेरों हैरत दर आई। ग़ज़ान, इसने बेसाख्ता इसे पुकारा। कुछ दिन पहले जो इसके सामने हाथ जोड़े खड़ी थी कि इसके रास्ते में ना आए, अब खुद पुकार बैठी थी। वो जो समझ रहा था कि वो अपने कमरे में चली गई होगी, अपने करीब से आई इसकी आवाज़ पर चौंका, मगर पलटा नहीं था। वो चलती हुई इसके सामने आ खड़ी हुई। आर यू ओके? ग़ज़ान और यूँ बिहेव करे नामुमकिन सी बात थी। वो इसके फ़िक्रमंदा दाना लब व लहजे पर चाह कर भी ना मुस्कुरा सका। हाँ, आई एम ओके। लग नहीं रहे हो। इसने आँखें सिकुड़ कर इसे देखा। शायद। इसने नज़रें मिलाए बगैर जवाब दिया। कोई प्रॉब्लम है? इसका अंदाज़ इसे मुसलसल खटक रहा था। आई एम सॉरी, इसने इधर-उधर देखते हुए कहा। किस लिए? इसने ताज्जुब से पूछा। पता नहीं, वो ये कहकर तेज़-तेज़ कदमों से नीचे चला गया। अजीब इंसान है, पल में तोला पल में माशा। इसने मुड़कर इसे देखते हुए सोचा और कंधे उचकाकर आगे चली गई। हाँ बोलो, क्या हुआ है? वो नीचे आया तो साथ लैपटॉप लिए हॉल में बैठा हुआ था। रेस्टोरेंट की जो डील चल रही थी वो लोग फाइनल करना चाह रहे हैं, तो बताओ क्या करना है? तुम रोशा से बात कर लो, उसको सारी तफसील बताओ, इसके साथ डिस्कस करके देखो क्या कहती है, फिर देखते हैं। ग़ज़ान ने इसके पास बैठते हुए कहा, तफसील तो वही है जो तुम इसे बता चुके हो, नया तो कुछ ऐड नहीं किया हमने। साथ ने मसरूफ़ से अंदाज में कहा, यार दरअसल मैं इससे बात नहीं कर पाया। ग़ज़ान ने सर खिंचाते हुए कहा तो साथ ने चौंक कर सर उठाया। मतलब ये कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानती। क्यों? साथ ने अचकते हुए पूछा। क्योंकि मैंने इसे बताया ही नहीं, इसने जवाब दिया। और बताया क्यों नहीं? वो लैपटॉप एक तरफ रखता मुकम्मल इसकी तरफ घुमा।
اس دن میں اسے بتانے گیا تھا مگر وہ کچھ اپسٹ تھی اور بعد میں مجھے موقع نہیں ملا۔ اس نے سر کھنچایا۔ لائک سیریسلی تم نے اس سے بزنس سے متعلق بات کرنی تھی، اظہار محبت نہیں کرنا تھا جو تم موقع کی تلاش میں تھے؟ یار وہ پریشان تھی تو کیا ابھی بھی وقت ہے؟ غزان مجھے صاف صاف بتا دو کہ واقعی تم بزنس کے لیے سنجیدہ ہو یا صرف ٹائم پاس کر رہے ہو؟ سعد نے غزیلے لہجے میں کہا۔ اچھا بس بھی کرو، اب تم زیادہ کر رہے ہو۔ کہہ تو رہا ہوں کہ اس دن وہ ماما کی وجہ سے پریشان تھی اور ٹینشن میں بات میں میرے بھی ذہن سے نکل گیا۔ اسی کڑے تیوروں سے خائف ہوتے غزال نے اسے ٹوکا۔ میں زیادہ کر رہا ہوں، تم اپنی حرکت پہ غور کرو۔ بزنس میں اسے پارٹنر بنا رہے ہو، ڈیل تقریباً فائنل ہو چکی ہے اور وہ ہر چیز سے یکسر لا علم ہے۔ کتنی ماسا خیز بات ہے نا؟ سعد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پاس پڑا لیپ اٹھا کر اس کے سر پہ دے مارتا۔ اوکے ریلیکس، میں بات کرتا ہوں۔ غزان اٹھتے ہوئے بولا۔ رہنے دو تم، میں خود بات کرتا ہوں۔ انتہائی غیر ذمہ دار اور لاپرواہ شخص ہو تم، پتہ نہیں کام کیسے کرو گے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اس کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ نیچے آؤ، مجھے تم سے ضروری ڈسکشن کرنی ہے۔ اس کے فون اٹھانے پہ سعد نے کہہ کر فون بند کر دیا اور غزان کو کڑی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے لیپ ٹاپ پر سلائیڈز دیکھنے لگا۔ اب اپنا منہ بند رکھنے کی حتمی الوسع کوشش کرنا ورنہ میں سارا ملبہ تم پر ڈال دوں گا۔ روشانے کو نیچے آتے دیکھا اس نے غزان کو تنبیہ کیا اور خود مختلف فولڈر سے فائلز، ویڈیوز اور دیگر ڈیٹا کھولنے لگا۔ ہاں جی بتاؤ۔ روشانے نے صوفے پہ سے کوشن اٹھا کر گود میں رکھتے ہوئے سعد کے پاس بیٹھی۔ میں نے ڈیل کر لی ہے تو تم ایک بار ذرا دیکھ لو۔ وہ سیدھا مدھے پر آیا اور ساتھ ہی غزان کو گھری دکھائی کیونکہ جانتا تھا ابھی کچھ دیر ہی میں اس کی عزت افزائی گھر کے آخری کونے تک سنائی دے گی اور وجہ وہی ہوگا۔ کون سی ڈیل؟ روشانے نے حیرت سے پوچھا۔ وہی کیفے والی۔ کیفے والی کون سی؟ جہاں تک مجھے یاد ہے ہماری سلسلے میں کبھی کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ وہ ذہن پر زور دیتے ہوئے یاد کرنے لگی۔ ہماری اس دن بات ہوئی تھی نا کہ ہم تینوں پارٹنرشپ پہ کوئی بزنس شروع کرتے ہیں اور کیفے یا چھوٹے سے ریسٹورنٹ پہ بات فائنل ہوئی تھی۔ ساتھ نے تقریباً 2 ہفتے قبل ہوئی بات کا حوالہ دیا۔ اچھا وہ تو پھر یاد آنے پہ اس نے سر ہلایا۔ بے شام کی نماز پڑھ کر کمرے سے نکل کر ہال میں آ گئی تھی۔ تارا اور فردوس چچی باورچی خانے میں رات کا کھانا بنا رہی تھی اور الفت بیگم بھی آج کل ان کا کچھ ہاتھ بٹا دیتی تھی تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ رمشا اور امیسا موبائل میں گھسی ایک دوسرے کو کچھ دکھا رہی تھی۔ تو پھر یہ کہ ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ ہے جو کہ بالکل تیار ہے اور یار ایک ریسٹورنٹ ہے یا کیفے کہہ سکتی ہو، بالکل تیار مل رہا ہے اور ڈیل تقریباً ہو چکی ہے۔ اخراجات 3 حصوں میں تقسیم ہوں گے۔ کل 2:30 بجے فائنل میٹنگ ہے، اس کے بعد ریسٹورنٹ ہمارے انڈر ہوگا تو تم سب چیزیں دیکھ لو اور کل میٹنگ اٹینڈ کر لینا۔ سعد کو سوچ کر اور احتیاط سے بولتے دیکھا غزان نے اس کو ٹوکتے ہوئے کی سانس میں ساری تفصیل بتا دی۔ سعد نے باقاعدہ اپنا سر پیٹا۔ روشانے نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے ذہن میں اس کی گئی بات کو دہرا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کو شہادت کی انگلی منہ پر رکھے مسلسل خود کو دیکھتا پا کر اس نے پوچھا۔ کیا معصومیت تھی؟ اسے دیکھ کر رہ گئے۔ تم لوگ شاید مذاق کے موڈ میں ہو، خواہ میرا ٹائم ضائع کیا۔ وہ کشن صوفے پہ رکھتی جانے کے لیے مڑی۔ اس میں مذاق والی کیا بات ہے؟ جو بات ہے وہی بتائی ہے۔ غزان کی باتوں رک کر ایڑیوں کے بل گھومی۔ مطلب یہ جو بات ابھی تم نے کہی وہ مذاق نہیں تھا؟ کیوں سعد؟ اس نے اب کی بار سعد کو دیکھا جو غزان کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس نے مرے مرے انداز میں جواب دیا۔ اس کا رد عمل عین اس کے توقع کے عین مطابق تھا۔ آر یو سیریس؟ کیا پاگل واگل ہو گئے ہو؟ وہ دبا دبا سی چیخے۔ آئی نو ہماری غلطی ہے مگر میں نے سوچا تھا تمہیں بتا دوں مگر وقت نہیں مل سکا۔ اوہ ریئلی؟ تم اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ اب بتا تو رہے ہیں تو ابھی بیٹھ کر دیکھ لیتے۔ تمہیں جو چیز اچھی لگے اسے کٹ آف کر دیں گے، اچھی نہیں لگی ہے اسے کٹ آف کر دیں گے۔ حسب سابق غزان نے اپنی ٹانگ اڑانی مناسب سمجھی۔ تو یہ احسان بھی نہ کرتے نا، سیدھا میٹنگ روم میں لے جا کر بٹھا دیتے۔ اس سے تنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیوں اتنا بھڑک رہی ہو؟ آرام سے بیٹھ کر بات کر لیں۔ اس کو غصے میں دیکھ کر بیبے نے کہا۔ بیبے آپ کے یہ پوتے کروڑوں کی ڈیل لے کر میرے سر پر مارے اور حیرت کی بات ہے یہ کہ چند گھنٹے پہلے مجھے اطلاع دے رہے کہ آ کر سائن کر لیں۔ اب بھڑکنے کی بات کر رہی ہیں بیبے؟ میرا بی پی ہائی ہو رہا ہے۔ اسے پلٹ کر چبا چبا کر کہا۔ بیبے کو بات تو نہیں سمجھ میں آئی مگر کروڑوں کا لفظ سن کر چپ ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے ہم نے نہیں بتایا مگر ہم نے بہت سوچ سمجھ کر اور سب کچھ احتیاط سے دیکھ بھال کیا ہے۔ ہم ایک بار پھر ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ غزان کو لگا کہ شاید وہ خود سے ڈسکس نہ کیے جانے پر غصہ کر رہی ہے۔
اٹ از اے بگ ڈیل مسٹر غزان علی، مسئلہ یہ نہیں کہ آپ مجھ سے ڈسکس نہیں کیا، مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے انفارم نہیں کیا، آپ بچے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ بڑی ڈیل کے لیے اماؤنٹ بھی بڑی ہی چاہیے ہوتی ہے، اور میں ایک رات میں اتنی اماؤنٹ کہاں سے ارینج کروں گی؟ اب کی بار وہ جو دھاڑی تو غزان نے بے اختیار ساتھ کو دیکھا جو اسے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بے چینی سے بائیں ٹانگیں ہلا رہا تھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ اس کی تیز آواز سن کر فردوس چچی الفت بیگم بورچہ خانے سے نکلی تو ان دونوں کو مجرموں کی طرح سر جھکائے بیٹھا دیکھ کر حیران ہوئی۔ فردوس چچی تو واپس پلٹ گئی مگر الفت بیگم ان کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ روشانی نے ایک نظر دیکھ کر پیشانی مسلتے ہوئے ٹہلنے لگی۔ جی مما، غزانے نے منتظر نگاہوں سے خود کو دیکھتا پا کر جواب دیا۔ وہ متجسی وہیں بیٹھ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، اٹس اوکے، ہم کچھ اقساط کروا لیں گے، ٹینشن نہ لو، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی۔ ان کو پریشان دیکھ کر اس نے کہا تو ساتھ نے غزان کو دیکھا اور ساتھی کو اشارہ کیا مگر وہ روشانی کے تیور دیکھ کر اسے بنا جواب دیے نظریں پھیر گیا۔ ساتھ اس کی نظریں پھرنے پر دانت پیس کر رہ گیا۔ ایک اور بات ہے، ساتھ نے ہمت مجتمع کرتے گلا کھنگا کر ڈرتے ڈرتی اپنی زبان کھولی۔ کیا؟ اس نے رک کر پوچھا۔ ہمارے سارے ڈیوز ایک باری کلیئر کرنے ہوں گے، انہوں نے کہا کہ انسٹالمنٹ یا لیٹ کا آپشن نہیں ہے اور میں نے اوکے کر دیا ہے۔ اس نے دوسرا بم اس کے سر پہ پھاڑا اور صحیح معنوں میں روشانہ کو دھچکے لگا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ فار گاڈ سیک، بزنس پلان میں سب سے اہم اور لاسٹ ایلیمنٹ فنڈنگ آف نیشنل پروجیکشن کا ہوتا ہے، اس بات کو کیسے مس کر سکتے ہو؟ تم لوگوں کے پاس واقعی بزنس کی ہی ڈگریز ہے نا؟ آئی سوئر میری غلطی نہیں ہے، میں نے کافی دن پہلے کہا تھا کہ تمہیں بتا دوں مگر اس نے کہا میں خود ہی بتا دوں گا تو میں خاموش ہو گیا۔ ساتھ نے جلدی سے غزان کی طرف اشارہ کیا۔ میں اس دن تمہیں یہی بتانے کے لیے آیا تھا تمہارے پیچھے، مگر تم کچھ افسر تھی تو بتا نہ سکا اور بعد میں بھی موقع نہیں ملا، ورنہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اسے خود کو دیکھتا پا کر کہا تو تمہیں اتنی اہم بات کرنے کے لیے موقع کی تلاش تھی؟ لائک سیریسلی، اس نے تیز لہجے میں کہا۔ کیا ہو گیا پتر، آرام سے بیٹھ کر بات کر لے، کیوں خواہ میں غصہ کر رہی ہے؟ بیبے نے دوبارہ اس کو ٹوکا۔ یار بیبے، یہ بندہ بنا موقع محل دیکھے بنا رکے میرے ساتھ مسلسل فضول گوئی کر سکتا ہے، مگر کام کی بات کرنے کے لیے اسے موقع کی تلاش تھی۔ میرا دل چاہ رہا ہے اس کے ساتھ کچھ کر دوں یا اپنے ساتھ، اس نے غصے سے اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات سے کہا۔ پتر، غصے سے مسئلے کا حل تو نہیں نکل سکتا نا، بیٹھ کر ٹھنڈے دماغ سے سوچو، ہو جائے گا انشاءاللہ، یہاں آ کر بیٹھ میرے پاس، بیبے نے اسے پچکارا۔ ارے آ تو صحیح، فالتو میں اپنا خون چلا رہی ہے۔ بیبے نے ہاتھ بڑھایا تو پیر پٹکتے ان کے پاس جا بیٹھی۔ دیکھ تو صحیح کیسے لال سرخ ہوئی پڑی ہے، کبھی غصے اور لان دن سے بھی مسئلے کا حل نکلا ہے؟ جا الفت، اس کے لیے پانی لا، بیبے نے اس کے بال کانوں سے پیچھے کرتے ہوئے کہا تو انہوں نے پانی لا کر اسے تھمایا۔ چل شاباش پی لے، غصہ دفع ہو جائے گا۔ بیبے نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر ان کے ہونٹوں سے لگایا۔ کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو۔ الفت بیگم نے تعصب سے غزان کو دیکھا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ دھیرے سے بولا تو وہ سر جھٹکتی اٹھ گئی۔ تم بینک سے لون کا کچھ کر لو، غزان اس کو کچھ حد تک نارمل ہوتا دیکھا پھر سے اس کے بلڈ پریشر ہائی کرنے کا سبب بنا۔ میں آلریڈی بینک سے لون لے چکی ہوں، ابھی اس کی 3 قسطیں رہتی ہیں، بینک میرے باپ کا نہیں ہے جو مجھے یوں لون پہ لون مل جائے گا، اس نے بھنا کر کہا۔ ہماری اماؤنٹ تو ارینج ہو چکی ہے، اب تم دیکھ لو، اگر نہیں ہو سکتا تو ہم یہ ڈیل کینسل کر دیتے ہیں، ساتھ نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے مایوسی سے کہا۔ نہیں، کچھ سوچنے دو، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ خیر یہ مجھے دو اور باقی بھی کچھ سوچ کر بتاتی ہوں۔ وہ لیپ ٹاپ اٹھا کر جاتے جاتے کچھ یاد آنے پر رکی۔ آج پہلی بار تھا اس لیے جانے دے رہی ہوں، آئندہ اگر کچھ ڈسکس کرنا تو خود ہی سے احمد کر لینا، اور تم انتہائی غیر ذمہ دارانہ انداز ہے تمہارا، کسی معاملے میں تو سنجیدگی اختیار کر لو، وہ سرد لہجے میں کہتی وہاں سے چلی گئی۔ کتنی ہٹلر ہے یہ میں نے آج دیکھا ہے۔ اس کے جانے کے بعد غزان جھرجھری لیتا ساس سے بولا۔ بیٹا تیرا ابھی سے ڈھنگ سے پالا نہیں پڑا، اس لیے اتنا ہلکا لے رہا ہے، کام کے معاملے میں سے خلوص بندہ تو دیکھے گا بھی نہیں، اور جو تم نے آج کروائی ہے نا میری، میں تجھے بہت برا پھنسانے والا ہوں، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ اسے گھورتا ہوا اٹھ گیا۔ لو جی، ہر بندہ مجھ پر ہی چڑھ دوڑتا ہے جیسے ہر غلطی میری ہے، ایسا کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہے ہیں، تم ہر بات کو چٹکیوں میں اڑا دیتے ہو، اب تم بچے نہیں رہے ہو، بڑے ہو گئے، تعلیم مکمل کر چکے، تو اپنے بارے میں کچھ سوچو، کب تک یوں ہی شتر بے مہار کی طرح پھرتے رہو گے؟ الفت بیگم نے اسے چائے دیتے ہوئے کہا۔ ہاں تو کر دینا میری شادی اور ڈال دے مجھے مہار، میں نے کب منع کیا ہے؟ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ ارے ایسے مت دیکھیں مجھے، آپ کو نہیں روشا پسند تو نہ کریں اس کے ساتھ، اور لڑکیاں مر گئی ہیں کیا؟ کسی سے بھی کروا دیں، مجھے اعتراض نہیں ہے، انہیں خود کو گھورتا پا کر کہتے ہوئے آرام سے چائے کا سپ لینے لگی۔ کیا مطلب؟ وہ ٹرے رکھتی اس کے پاس بیٹھی۔ مطلب ہے کہ آپ بھی نہیں چاہتی کہ روشا کے ساتھ رخصتی ہو، اور اب میں بھی نہیں چاہتا، دیکھیں نا کتنے دنوں سے اس کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر وہ سیدھے منہ بات
बात तक करना तो पसंद ही नहीं करती और आज भी फालतू में इतनी बातें सुना गई। मैं भी इस सारे चक्कर से बोर हो गया हूँ। अब तो बस इसी से कैंसिल करो और किसी भी लड़की को ढूँढ कर इसके साथ मेरी शादी करवा दें एंड इट्स फाइनल। मुझे अब इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं रखना। इसने हतमी लहजे में कहा। चेहरे और आँखों में बेतहाशा संजीदगी थी। उल्फत बेगम यकटके से देखते हुए अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही थी कि आया वो मजाक कर रहा है या संजीदा है। भाई आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बोले जा रहे हैं? रुमैसा मोबाइल वहीं फेंक दी एक ही चुस्त में इस तक पहुंची। सही कह रहा हूँ, मैं समझ गया हूँ कि रोशाने इस पत्थर का नाम है जिसमें कभी सुराख नहीं हो सकता। बस खुद को ही लहूलुहान करना है और वैसे भी जब इसकी माँ मोहब्बत में वफा नहीं कर सकी तो बेटी क्या करेगी? वो उल्फत बेगम के बदलते तासुरात देखता हुआ नामहसूस अंदाज में इनसे खिसक कर दूर हुआ। मतलब मैं समझी नहीं। रुमैसा ने उलझ कर पहले इसे और फिर उल्फत बेगम को देखा जो इसके यूं अचानक मुँह खोलने पर होंक बनी इसे देख रही थी। अरे भाई सीधी सी बात है, जब ताहिरा चची मोहब्बत करके जिब्रान मामू को बीच रास्ते में छोड़ सकती है तो रोशानी ने मेरे साथ क्या वफा करेगी? आपकी नफ़रत जायज़ है मम्मा, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। ख़ज़ान ने मग पर गिरफ्त मजबूत की, कहीं ऐसा न हो वो इसी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए इसका सर फाड़ दे। शट अप ख़ज़ान, क्या बकवास कर रहे हो? उल्फत बेगम एक झटके से उठी। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। क्या किया है उन्होंने मामू के साथ? आपके साथ। उन्होंने मामू को अकेला छोड़ दिया और नतीजे में वो आप सबको छोड़कर चले गए। ताहिरा चची तो आपकी दोस्त थी ना, तो वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? वो उठकर इनके सामने आया। बस बहुत हो गया, अगर तुमने मज़ीद एक लफ्ज़ ही बोला ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ने से भी गुरेज नहीं करूँगी, समझे? इसकी चलती ज़बान को रुकता ना देखकर तो उन्होंने चबा चबा कर कहा। वो जाने क्या कहना चाह रहा था जो खामोश होने में नहीं आ रहा था। आप ताहिरा चची की तरफदारी कर रही हैं जो? हाँ कर रही हूँ, और दोबारा मैं तुम्हारे मुँह से इस किस्म की बकवास ना सुनूँ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उसे तंबिया करती ऊपर चली गई। इसने सीटी बजाते हुए चाय का मग मुँह को लगाया। एक बेहतरीन दोस्त वही होता है जो नाराज़गी के बावजूद भी अपने दोस्त के खिलाफ एक लफ्ज़ न सुन सके, और हमारी मम्मा एक बेहतरीन दोस्त हैं नहीं। इसने खाली मग रुमैसा को थमाते हुए इसका हैरत के मारे खुला हुआ मुँह को बंद किया। ये क्या था? बेबे ने मसनूई गुस्से से पूछा। जो भी था इन प्लेनेट था। मम्मा का अच्छा मूड देखते हुए सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं। वैसे भी मेरी स्टोरी अटक कर रह गई तो इसको अब एंड कर ही देना चाहिए, जो कि मुझे महज खामोशी में तो किसी खाते लगती नज़र नहीं आ रही है। इसने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर शुक्र करें आपकी मनकुहा यहाँ नहीं थी, वरना जो उल्टा सीधा आपने इसकी मम्मा के खिलाफ बोला है ना, तो शादी के स्टेज पर बैठने के लिए आपकी प्लास्टिक सर्जरी को करवाना लाजमी हो जाती। और हाँ, ये जो आपने कहानी के चंद अहम नुकात बयान किए ना, मुझे इसकी तफसील भी जाननी है, सो बी रेडी। रुमैसा ट्रे और मग उठाकर बुर्जखाने में चली गई। ये लड़का बोलते हुए ज़रा नहीं सोचता, जो मुँह में आता है बोलना शुरू हो जाता है। वो कमरे में इधर से उधर टहलती हुई बड़बड़ाई। ऐसा कुछ गलत भी तो नहीं कह रहा? ताहिरा ने ज़्यादती की थी जिब्रान के साथ। दिमाग ने इसकी तायद की। नहीं नहीं, इसकी क्या गलती थी? अम्मा के बिलावजह के खदशा ने हम सबको एक दूसरे से दूर कर दिया, वरना मोहब्बत तो वो भी करती थी। इनके दिल ने फ़ौरन तरदीद की। क्या था अम्मा, जो आप जिब्रान की खुशी के लिए, हमारी खुशी के लिए मान जाती तो आज हम सब यूँ एक दूसरे से दूर ना होते। उन्होंने आह भरते हुए सोचा। तो तुम्हें कौन सा गाजी की खुशी दिखाई दे रही है? तुम भी तो वही कर रही हो जो अम्मा ने किया है, तो गिला काहे का करती हो? इनमें और तुम में क्या फ़र्क रह गया है? दिल और दिमाग की बहस में कहीं से ज़मीर की आवाज़ सुनाई दी तो वो ठिठक कर रुकी। दरवाजे पे दस्तक हुई तो इसने लैपटॉप से सर उठाया तो साथ खड़ा था। आ जाओ, इसने मुस्कुराते हुए कहा। फिर क्या सोचा? और तो कोई हल नहीं है भाई, किसके कुछ शेयर्स हैं, सोच रही हूँ वो बेच दूँ। सॉरी हमारी वजह से तुम्हें परेशानी हुई, अगर तुम चाहो तो हम छोड़ देते हैं, दोबारा से देख लेते हैं। अरे नहीं, इट्स ओके, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही भूल गई हूँ। तुम लोगों को इतने दिन की मेहनत है, अब अपनी वजह से तो ज़ाया नहीं कर सकती। डोंट वरी, मैं कल मीटिंग में पहुँच जाऊँगी, लोकेशन भेज देना। रुशाना इसको लैपटॉप पकड़ाते हुए बोली। थैंक यू। वो लैपटॉप लेकर बाहर निकल गया। वो फ़ोन उठाकर फ़हाम का नंबर डायल करने लगी। हमारी आज मीटिंग है ना, याद है ना? साहब का तजुर्बे की बिना पर साथ में इसे याद दिलाना ज़रूरी समझा। हाँ मुझे याद है, 10-11 बजे तक मुझे यहाँ पर काम है, तो मैं मीटिंग से 1 घंटा पहले शहर पहुँच जाऊँगी। रोशानी ने कहा। ठीक है, मैं और गाजी अभी निकल रहे हैं, कोई मसला हो तो कॉल कर लेना। साथ ने कहा और ग़ज़ान को आने का कहकर निकल गया। रुशाना वहीं खड़ी होकर मोबाइल पर कॉल मिलाने लगी। साथ के हॉर्न देने पर वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया, बेबे के पास आकर रुका। मम्मा को शहर जाना, मुझे कहा है कि साथ लेकर जाऊँ, मुझे भूल गया है और मैं जा रहा हूँ, अब फ़ोन भी नहीं उठाऊँगा। रोशाने को शहर आना तो आके आप देख लीजिएगा, वो आहिस्ती से कहता बाहर निकल गया। रोशाने ने हैरत से इन दोनों को देख रही थी।
ड्रामेबाज। बेबी मुस्कुराते हुए ज़ेर लब बोली, क्या चल रहा है? वो मशकूक सी बेबे के साथ पास आए। तेरे मतलब का नहीं है, उन्होंने बेनियाजी से जवाब दिया। मैं आपसे पहले ही नाराज़ हूँ और मज़ीद भी हो सकती हूँ। इसने मुँह बसोरा। मैं जानती हूँ मगर जो कर रही हूँ तेरे भले के लिए कर रही हूँ, इसमें मेरा भला कहाँ से आ गया? इसने हाथ नचा कर कहा, तू अभी नहीं समझेगी, समझने कुछ होगा तो समझूंगी ना, फालतू में इस रिश्ते को घसीट रही हैं आप। वो इनके पास बैठते हुए बोली, थोड़ा वक्त दे दे, जो जैसा हो रहा है इसे होने दे, तेरा क्या जाता है, करने दे जो कर रही है, कुछ दिनों में थक जाएगी। और इंसान जब थक जाता है ना तो पुत्र इसका दिल नरम हो जाता है, इसे दूसरों का एहसास भी होता है और मोहब्बत भी जागती है। उन्होंने ज़ेर लब मुस्कुराते हुए कहा तो इसने खफीसे ने देखा, मोहब्बत वहाँ जागती है जहाँ मोहब्बत होती है। वो तो बहुत नफरत करती है मुझसे। इनकी गोद में सर तो रखते हुए इसने आहिस्तगी से कहा, मोहब्बत भी करेगी और बहुत करेगी, इतना दिल छोटा ना कर। बेबे ने इसका सर हिलाते हुए कहा, आपकी बहू ने मुझे थप्पड़ मारा है। इसने शिकायती निगाहों से इन्हें देखते हुए कहा। उल्फत बेगम जो खजान के पीछे आ रही थी, इसकी बात पर ठिठक कर रुकी। बेबे की पुश होने की बिना पर वो इन्हें ना देख सकी। कोई बात नहीं पुत्र, माँ है तुम्हारी और तुम्हारी अम्मा गुस्से में मार लेती है क्या? तायरा तुझे नहीं झिड़क लेती थी? मुझे आज भी याद है जब तुम किसी बात पे ज़िद करती थी वो तो तुम्हें थप्पड़ लगा देती थी और तुम यूं ही मेरी गोद में सर रख कर शिकायत किया करती थी। बेबी ने इसकी गाल पर हाथ फेरते हुए नरमी से कहा, मम्मा मुझे डांटती थी या थप्पड़ मारती थी तो बाद में प्यार भी तो करती थी ना, ये बात कैसे भूल गई आप? ताहिरा के साथ गुजरे बहुत से लम्हात इसकी आंखों के सामने लहराए। अच्छा चल छोड़ भी, क्या एक बात को लेकर बैठ गई है? रूमी की मंगनी के लिए अच्छा सा जोड़ा बना दे, ज़्यादा अलबला ना लगा देना, ज़रा सी बच्ची है, भारी कपड़ों में दब कर रह जाएगी। बेबे ने इसके अफसरदा होता देखकर बात बदली, ना भाई, आपकी बहू से मुझे दोबारा जलील नहीं होना, आप कहीं और से बंदोबस्त कर लें। अब तो इनके साथ ज़िद लगाएगी झल्ली ना हो तो। उन्होंने इसके सर पे चपत लगाई, ज़िद नहीं लगा रही हूँ, बस ये कह रही हूँ कि मैं इनके किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं होगी, ऐसी बातें सुनाती हैं। इसने साफ जवाब दिया और तारा को बोरचे खाने से निकलता देखा उल्फत बेगम नीचे आ गई। ये लो गर्मा गर्म पकौड़े हाजिर हैं, ख़ास तौर पर तुम्हारे लिए बनाए हैं। तारा प्लेट इसके सामने रखते हुए बोली। रोशानी की नज़र सामने वॉल क्लॉक पर पड़ी जहाँ 10 बज रहे थे। ये कौन सा वक्त है पकौड़ों का? बेबे ने नाक तले उंगली रखते हुए ताज्जुब से पूछा। मैंने रूशी के लिए बनाया, शाम में तो ये देर से आती है, तब तक खाने का वक्त हो जाता है। मैंने सोचा अगर अभी घर पर है तो बना देती हूँ, खाओ ना। तारा ने इन्हें जवाब देते हुए आखिर में रोशाने को मुखातिब किया। इसने उठकर बैठते हुए प्लेट उठा ली। तुम शायद फिर से अपनी औकात भूल रही हो ना? हो नहीं यार, मेरा वो मतलब नहीं था, बस तब गुस्से में थी तो ऐसा बोल दिया, सॉरी। तारा ने नज़रें झुकाते हुए कहा। अब गुस्सा उतरा तो तुम फिर अपनी हैसियत को नज़रअंदाज कर रही हो, मालिक और नौकर का फ़र्क भूल गई हो, और ये भी कि चाहे मालिक के साथ जितनी भी दोस्ती हो रहता वो नौकर ही है, और भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे भूलकर फिर कदम बढ़ा रही हो। इसने वो प्लेट इसके हाथ पर रखते सपाट लहजे में कहा। इसकी बातों पर बेबे की पेशानी पर गुस्से की वजह से बल पड़े। अब गुस्से में बोल दिया सो बोल दिया, क्या करूँ अब मैं? तारा ने झल्ला कर कहा। ये तो कैसी बात कर रही है? बेबे से रहा नहीं गया तो उन्होंने मदाखलत की। ये सब मैंने नहीं कहा, आपकी सहीती की फरामदोत है, पूछें इससे। एक नज़र इस पर डालती हुए पलट गए। ज़रा मेरी चित्ती पकड़ाना। उन्होंने इशारा किया तो अपनी धुन में मगन तारा आगे बढ़ के झुककर जूता उठाने लगी कि एकदम से चौंक कर रखी। नज़र उठाकर देखा तो वो कड़ी निगाहों से इसे घूर रही थी। सेकंड के हज़ारों ज़ाविये में वो बोर्चे खाने के दरवाजे पर मौजूद थी। तुझे क्या हुआ, क्यों परेशान खड़ी है? उल्फत बेगम को बार बार नंबर मिलाते देखकर उन्होंने पूछा। इस लड़के से मैंने कहा भी था कि मुझे शहर जाना है, मगर मजाल है ये जो ज़रा सी एहसास जिम्मेदारी का मुजाहरा कर ले। वो गजान को कॉल करते हुए बोली, मम्मा मैं बिज़ी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। गजान ने फ़ोन उठाकर कहा, उनकी सुने बगैर कॉल काट दिया। हद हो गई अम्मा, घर में इतने लोग हैं और बस 2 ही गाड़ियाँ, अगर किसी को कहीं जाना पड़े तो कैसे जाएगा? घर के लिए अलग से गाड़ी का बंदोबस्त कर लें। उन्होंने झल्ला कर कहा। तो शानो जा रही है शहर, इसके साथ चली जा। रोशे के साथ, इसके साथ कैसे जा सकती हूँ? क्यों नहीं जा सकती? वो तुझे चुटकियाँ नहीं काटेगी, चली जा। पे पैर तूने बांधा हुआ है, इसने नहीं। बेबी ने तख्त पर रखा तकिया सीधा करते हुए सरसरी अंदाज में कहा। उफ़ अम्मा, मेरा मतलब था कि मैं वापस कैसे आऊँगी, वो तो शाम को आती है ना। उल्फत बेगम के तंज पर तप गई। तू उसे कहना तुझे छोड़ जाएगी, इतनी कुड़िए, सुन ज़रा, वो ये अपनी ताई को भी लेती जा। रोशाना को तैयार होकर बाहर निकलता देखा बेबे ने इसे पुकारा।
कहा। वो मुड़कर इनके पास आई। उल्फत बेगम ने गर्दन मोड़कर इसे देखा तो देखती ही रह गईं। ब्लैक जीन्स पर वाइट टी शर्ट और ब्लैक ही कोट पहने, बाएं हाथ पर सुनहरे रंग की घड़ी और दाएं हाथ में एक बारीक और नफीसा ब्रेसलेट पहने, दाएं बाजू पर हैंडबैग लटकाया। उल्फत बेगम को जाने क्यों आज बहुत प्यारी लगी, या फिर पहली मुलाकात के बाद उन्होंने गौर ही आज किया था शहर, और कहा, मैं अभी तो बुआ के यहाँ जा रही हूँ, 1 घंटे तक वापसी होगी तो मैं जाते हुए पिक कर लूँगी। इन्हें सड़ते पैरते अपना जायज़ा लेते देखा संजीदगी से कहते हुए इसने बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। ज़रा रुकना, बेबे की नरम आवाज़ एकदम खरख्त लहजे में बदली। प्लीज़ बेबे, बहुत अहम मीटिंग है, मेरे साथ गजान और साथ भी होंगे, सो प्लीज़ कुछ भी मत कहिएगा सिवाय ढेर सारी दुआ के अल्लाह पाक हमें कामयाब करे। इनके कुछ कहने से पहले ही वो बोल उठी, प्लीज़ ना, मैं आकर सब सुन लूँगी मगर अभी नहीं। वो आगे बढ़कर इनके गले लगकर इनका गाल चुमती तेजी से बाहर निकल गए। बेबे सर झटक कर रह गई। जा, अब तू क्यों घर बैठी है, तैयार हो जा, फिर कहेगी ये भी छोड़ छोड़ गई। उन्होंने उल्फत बेगम से कहा, मैं तैयार ही हूँ अम्मा, मैंने भला क्या तैयारी करनी है। वो बेजारी से कहती वहाँ से उठ गई।